جٹن کرنا نہ کول کیسے الحمدللہ رب العالمین جی ہاں داری جا والعاقبۃ للمتقین آ جاؤ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين کریم آقا دے موڈیاں دا سوار پیارا سخی حسین کریم آقا دے موڈیاں دا سوار پیارا سخی حسین نبی دے سچے غلام اوہا جنہاں نو پیارا سخی حسین کریم آقا دے موڈیاں دا سوار پیارا سخی حسین نبی دے سچے غلام اوہا جنہاں نو پیارا سخی حسین حسین حیدر دی اکھ دا تارا جناب زہرا دا لال پیارا حسین حیدر دی اکھ دا تارا جناب زہرا دا لال پیارا صدائے دین محمدی دی میرا سہارا سخی حسین کریم آقا دے موڈیاں دا سوار پیارا سخی حسین اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب آقا دو عالم مدنی تاجدار شب اسرا اولا مالکی حد و سرا اللہ دے ماہی سدرہ دے راہی حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم دی عرفہ و اعلیٰ بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد برادرانی اسلام تسی اور میں سارے حاجی محمد منشا صاحب بھائی وزر صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دے اس سال ثواب واسطے حاضراں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے رب کریم اپنے محبوب کریم اور محبوب کریم دی آل کریم دے صدقے دا اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے کل بروز قیامت ساڈے سب واسطے بخشش دا وسیلہ بنائے دوستانے دی وقار موقع دی مناسبت دے نال عظمت والدین دے اوپر گفتگو کرنے دا ارادہ سی لیکن حاجی منشا صاحب نے حکم فرمایا کہ اہل بیت اطہار دا ذکر بھی ہونا چاہیے والدین دی عظمت دی بھی گل ہوئے تے نبی دے گھر والیاں دی بھی گل ہوئے
لیکن دوستو تسی انج چپ کر کے بیٹھے ہو بالکل ہی بڑا پریشان بندے نے اللہ تعالیٰ نے یہ اوڑی طرفوں جڑی آئی ہے گھڑی لیکن اگر پوچھو سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی ذوق نال کہو گے کہ انشاءاللہ میں گل چنگی طرح کر لاں گا اس واسطے کوئی محبت دا تھوڑا اظہار گل جڑی چنگی لگی آپ دے سبحان اللہ دوستانی دی وقار آیات کی تفسیر یا لمبی چوڑی بحث کا وقت بھی نہیں مناسبت بھی نہیں دوستانے دی وقار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے گھر والیاں پاک فرما دیتا ہویا ہے سبحان اللہ پہلی عظمت اہل بیت اطہار دی اللہ محبوب دے گھر والیاں پاک فرمایا میں ایت پڑھ دینا تاکہ گل سمجھ آ جائے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دا قرآن اسے مولوی دی گل نہیں علامہ فہمہ دی گل نہیں قصہ کہانی نہیں رب دا قرآن اللہ فرماتا ہے محبوبہ میں تیری آل بیت نو پاک فرما چھڑا سبحان اللہ میں تیری آل بیت نو پاک فرما چھڑے آئے دوستانی دی وقار آل بیت دی پہلی عزت وے پہلی عظمت وے پہلا مقام وے بیت تو بچ دیا ہویا اشارہ دینا چاہنا اے او پاک لوگ نے نبی دے گھر والے نبی دی آل بیت خواہ مولا کائنات ہون خواہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہون خواہ مولا حسن پاک ہون خواہ حسین پاک ہون اگے چاہے انہ دی اولاد ہوئے انہ دی یہ عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے خود انہوں پاک فرما چھڑیا ہوا ہے اللہ نے انہاں لوگوں پاک فرما چھڑیا ہے پھر ہو سکتا ہے کسی دے ذہن وچ گل آوے موقع دسویں دائے موقع سال ثواب دائے موقع جناب والا فکر آخرت دائے تے مولانا صاحب ان آل بیت کی شان بیان کرنا نبی دے گھر والیاں دی گل کرنا نبی دے پتران دی گل کرنا نبی دی بیٹی دی گل کرنا نبی دے ویر دی گل کرنا شکر جی بس درمیانی آواز ٹھیک ہے اے مڑ کو گل سوزر دیتے نہیں نا سجدی نہیں دوستانے دی وقار آل بیت اور نبی نے گھر والے اے او عظمت والیاں ہستیاں نے خدا دی قسم ایک دن نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں ساری زندگی بھی اسی اگر نبی دی آل دا ذکر کرتے رہیے ادا حق ادا نہیں کر سکتے وجہ کیے اللہ دا قرآن پہ دس دے آل بیت کی محبت کوئی جائز نہیں سنت نہیں مستحب نہیں واجب نہیں بلکہ نبی دے گھر والیاں دی محبت اے او عظمت والی شے جیڑی رب تعالیٰ نے ساڈے اتے فرض فرما چھڑی ہوئی ہے سبحان اللہ ساڈے اتے فرض فرمائی ہے اس واسطے دوستانی دی وقار اسی حضور دی آل بیت دا ذکر کر دیا اسی حضور دی آل بیت دا بولیا ذرا حضور دی آل بیت دا ذکر کرنے اللہ کرے او زبان کدی گنگی نہ ہوئے جڑے حضور دی آل بیت دے ذکر چ بولے یا اللہ حضور دی آل بیت دے ذکر دے صدقے مولا کائنات دے ذکر دے صدقے سیدہ کائنات دے ذکر دے صدقے مولا حسن پاک دے ذکر دے صدقے حسین پاک دے ذکر دے صدقے یا اللہ جڑا محبت نال جاگ کے تے بول کے ذکر سنے یا اللہ کوئی بیمار بیٹھے اور شفا عطا فرما بے اولاد بیٹھے اولاد عطا فرما چاہے دوستانی دی وقار سنو آل بیت دی محبت ساڑھے تے فرض ہے ساڑھے تے فرض ہے ساڑھے تے فرض ذکر کیوں کر دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا مفتی صحابی فتوے دین والا صحابی او فرما دے رہے آپ کو پوچھا گیا حضور دی آل بیت نال محبت دا فائدہ کیے انعام کیے اجر کیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما دے رہے فرمایا حب آل بیت محمد خیر من عبادت سنتن دو سالے دی وقار ذرا توجہ کرے ہے تو ساتھ میں کیڑا چنگا کام پہ کر دیا کیڑا اعلیٰ کام پہ کر دیا کیڑا اچھا کام پہ کر دیا کیڑا عظمت والا کام پہ کر دیا کوئی عام بندہ نہیں میرے نبی نے دور دا صحابی
حضور دے خاندان والیاں دے نال حضور دے گھر والیاں دے نال ایک لمحے دی محبت کرنا فرمایا رب دی بارگاہ چ ایک سال دی عبادت نال افضل تے آ گیا ایک سال دی بے ریا عبادت نالو افضل بھی ہے بہتر بھی ہے چنگی بھی ہے کی کرنا حضور دی آل بیت نال محبت پیڈے ہوئے پہ بالکل نہ حکوس کہتے بالکل حضور دی آل بیت نال محبت کرنا اور دوستانے دی وقار حضرت عبداللہ ابن مسعود دا فرمان پہ دستا ہے کہ آل بیت دی ایک لمحے دی محبت اتنی عرفائے اتنی آلائے فرمانے ایک منے ایک سال دی بے ریا عبادت ہوئے جدے دکھلاوا کوئی نہ ہوئے بکھاڑا کوئی نہ ہوئے ریاکاری کوئی نہ ہوئے تسلسل کوئی نہ ہوئے بناوٹ کوئی نہ ہوئے فرمایا ہو ایک سال دی عبادت اور رد ہو سکتی ہے پر آل بیت نال ایک لمحے دی محبت رب رد نہیں کرے گا دنیا بھی بنا دے گا آخرت بھی بنا دے گا سبحان اللہ اور آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن یہ وہ بندہ ہے اگر توجہ فرماؤ تو میں دا تعارف کرواما حضور دے چچے دا پتر حضور دے چاچا دا پتر حضور دے چاچے دا پتر حضرت عبداللہ یہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے تے وضو دا پانی پیش کیتا میرے نبی نا عبداللہ کتنے علم والا تعارف کرا کے گل سنانا دوستانے دی وقار حضرت عبداللہ حضور نو وضو دا پانی پیش کیتا تہجد دے ویلے راتی حضور دے گھر رہے آن دوستانے دی وقار جدو پانی پیش کیتا نا میرے نبی خوش ہوئے تسی خوش ہو جاؤ تے نوکر نو کوئی 100 دیندہ ہے کوئی 500 دیندہ ہے کوئی 1000 دیندہ ہے کوئی بڑا جگری آلا ہوئے تھے 5000 دے چھڑتا ہے ساڑھی بسری بھی ایڈی ہے اوقات ہی ایڈی ہے پر قربان جا میرا نبی تھے کائنات کا مالک بنا کے رب نے بھیجیا ہے نا میرے نبی نے تھے رب نے دنیا دے خزانے دے کے بھیجیا ہے میرے رب نے نبی نون صرف دنیا نہیں عطا فرمائی فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر پڑھو امام فخر الدین رازی نے امام فخر الدین رازی فرمانے جہان والے ہو رب کوثر سی چادر دے وچ ازل تو لے کے ابد تک دیا جتنیاں نعمت اللہ پیدا کیتیاں کوثر سی چادر چ لپیٹ کے رب اپنے یار محمد نو عطا فرما چھوڑا دوستانے دی وقار کوئی اسی نوکر تے خوش ہوئیے پیسے دینے حضرت عبداللہ میرے آقا دے چچا دا پتر جدو اینا حضرت عبداللہ حضور دے بارگاہ پانی پیش کیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میرے آقا خوش ہوئے تے آج میرے نبی نے حضرت عبداللہ واسطے ہاتھ چاہے آج میرے آقا نے حضرت عبداللہ واسطے ہاتھ چاہے تے ہاتھ چاہ کے جیڑی میرے نبی نے دعا کی تھی آکیا اللہم علمہ التفسیر میرے آقا دعا پہ کر دینے دوستانے زیوکار آج کوئی نیک بندہ دعا کرے دعا ہو دی میراد ہوندی نہیں دعا ہو دی میراد ہوندی نمازی بندہ دعا کرے رد ہو دی بھی ہوندی نہیں اے دعا اگر کوئی نیک کرے دعا رد نہیں ہوندی بڑی چنگی دعا ہے کوئی پیر دعا کر دے وے بڑی اعلیٰ دعا ہے کوئی سید دعا کر دے وے او دی کیا بات ہے کہ میرے آقا دی آل ہوئے او دعا کر دے وے کیا بات ہے پر قربان جاما کائنات صدقے جاوے اتھے دعا منگن والا کوئی عالم نہیں مفتی نہیں پیر نہیں میرا سید نہیں بلکہ سیدہ داوی بابا دعا بن جائے گا امام الانبیاء نے سید الانبیاء نے نبیان دے سردار نے دوستانے دی وقار پھر اندازہ لاؤنا رب نے دیتا کی ہونا ہے عطا کی کیتا ہونا ہے دوستانے دی وقار میرے آقا حج چاہے آکھا علم اللہم علمہ التفسیر یا اللہ اے میرا چاچے دا پتر عبداللہ ہے ان قرآن دی تفسیر سکھا دے دوستانے دی وقار رب نے پھر قرآن دا علم حضرت عبداللہ دیتا حضرت عبداللہ ایک موقع تے خود فرمانے نے اظہار تشکر واسطے دسن واسطے
رب نے نبی دی دعا دے صدقے اللہ قرآن دا کتنا علم عطا فرمایا. فرمانے لو دعالی اکالو بعیدن لوجدتہو فی کتاب اللہ. فرمایا میرے آقا دعا کی تھی یا اللہ عبداللہ نے علم دے چھڑ. رب نبی دی دعا دے صدقے میں نے اتنا علم عطا فرمایا ہے. فرمایا تو آٹی کوئی شہد کھڑا جاوے, مجھ کھل جاوے, کٹا کھل جاوے, کھوجی بلا دے ہو, کھرے ٹور دے ہو. فرمایا میری شہد آواز جاوے, کھرا ڈوٹن دی لوڑ کوئی نہیں پاؤندی, کھوجی بلان دی لوڑ کوئی نہیں پاؤندی, رات جا کے ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں پاؤندی. ہے حضرت عبداللہ تسی کی کرتے ہو؟ فرمایا اگر میرے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جائے, لو تعالی اکالو بعین لوجدتہو فی کتاب اللہ. فرمایا میرے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جاوے, میں گھر بانا اللہ دا قرآن کھولدا سامنے رکھدا. فرمایا قرآن پڑھنا شروع کر دینا, اللہ دا قرآن میں دستا ہے میرے اونٹ دی نکیل کتھے پئی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میرے اونٹ دی نکیل کتھے پئی ہے کتھے پئی ہے. پھر اندازہ لاؤ دوستانے دی وقار, جس بندے نو نبی دی دعا دے صدقے رب نے قرآن دا اتنا علم عطا فرمایا. اور آج دے دور چو بھی صحابہ جو کلے حضرت عبداللہ نے جنہاں کی آج بھی تفسیر موجود ہے, اونا کو پوچھا گیا صحابہ دی آل بیت دی محبت کتنا فائدہ دین دی ہے, ادھا کی فائدہ ہے؟ آپ فرماتے لو ان رجلن سائدہ بین الرکن والمکان. فرماتے اگر کوئی بندہ رکن یمانی تے یکن شامی حرم کعبہ دے اندر روے, کتنا روے؟ فرمایا ساری عمر گزار چھڑے. تے کنے گزارے؟ فرمایا فساما وصلہ. فرمایا دن روزہ رکھے تے رات ساری نماز پڑھتا ہے, رات ساری. ایک باری اوکے سوکے ہو گیا آپ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک باری ہون آپ کو محبت نہ سبحان اللہ. کیویں کعبے اندر روے, کعبہ اتنی عظمت والا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو کعبے تے بندے دی پہلی نظر پوندی ہے نا, فرمایا کعبے دی پہلی برکت ہے جدو پہلی بندے دی نظر پوندی جاندی ہے رب تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما جاتا ہے. اور پھر حرم اتنی عظمت والا, ایک نماز پڑھو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا حرم کعبہ اندر ایک نماز پڑھے گا, فرمایا رب کریم 1 لاکھ نماز آنا ثواب عطا. اتنی عظمت والی جگہ بندہ روے, ہر ویلے بعد جاوے کوئی نہ. رکن شامی تے رکن یمانی دے وشکار رہا روے تے ساری زندگی گزار چھڑے. کیویں گزارے؟ فساما دنے روزہ رکھدا روے, فصلہ راتی نماز پڑھدا روے. لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, فرمایا اے سارے کم کرن دے باوجود فرمایا اگر وہ دل وچ آل بیت دا بغض ہوئے, آل بیت دا نفرت ہوئے, آل بیت تو سڑن والا ہوئے گا, فرمایا جدو حرم دے اندر ساری زندگی گزار کے, ساری زندگی نمازاں پڑھ کے, روزے رکھ کے, حیاتی ساری ایج گزارے, فرمایا جدو مرے گا قد داخل النار. فرمایا نمازاں بہتیاں پڑھتا رہے, روزے پارے رکھتا رہے, اچھا پاریاں کرتا رہے, طواف پارے کرتا رہے, زکاتہ پاریاں دیتا رہے, تسبیحاں پاریاں پڑھتا رہے, تو دوستانے دی وقار چلے وظیفے پارے کرتا رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے فرمایا جدو فات ہوئے گا اگر آل بیت نال بغض ہے, رب جنت دی ہوا بھی سکڑ نہیں دے گا, جا کے جہنم دے اندر سٹ دے گا. جا کے معلوم ہویا آل بیت کی محبت انسان نو جنت چو لے جان والا فعل ہے, اور آل بیت دا بغض کتھے لے جان والا فعل ہے؟ جہنم چو. آؤ میرے مصطفیٰ کریم دی حدیث بھی سن لو. ہو سکتا ہے تسی آپ کو دو صحابہ دی گل بیان کی تھی تے حضور دی نہیں کی تھی. سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, دوستانی دی وقار مدینے دا تاجدار فرماندہ ہے, میرے تھے تواڈے کریم نبی نے فرمایا آج میرے آقا منبر پہ بیٹھے, نبیان دا تاجدار منبر پہ بیٹھا, آج کوئی باعمل خطیب منبر پہ بوے, منبر بڑا سونا لگتا ہے, دوستانے دی وقار بڑا پھبدا منبر. اندازہ لاؤ جس میں نبیان دا امام منبر تے بانا ہوتا ہے اس ویلے کیڑا سونا لگتا سی.
دوستانے دی وقار میرے آقا منبر تے بیٹھے تے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي اے میرے صحابہ اے میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والیوں سن لو من أَحَبَّنِي جس میں محمد مصطفیٰ نال محبت کی تھی سبحان اللہ جس میرے نال پیار کیتا میرے نال محبت کی تھی میرے نال عشق کیتا میری غلامی اختیار کی تھی ایک روایت چاہتا ہے میرے آقا سچی سیڑ تے امام حسن پاک نو بٹھایا کبھی سیڑ تے مولا حسین پاک نو بٹھایا تے میرے نبی اشارہ کر کے فرمایا من احبانی جس میرے نال پیار کیتا وَأَحَبَّ حَازَین اور میرے انہاں دعا پترہ حسن تے حسین نال پیار کیتا سبحان اللہ محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان میرے انہاں دعا پترہ حسن تے حسین نال پیار کیتا وَأَبَاهُمَا انہاں دے بابا تائیدار مشکل کشا حل عطا مشکل کشا داماد مصطفیٰ اخی مصطفیٰ جناب حضرت علی المرتضیٰ نال پیار کیتا وَأُمَّهُمَا انہاں دی ماں سیدہ کائنات نال پیار کیتا فاطمہ الزہرا نال پیار کیتا کون فاطمہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا دوستانے دی وقار اور دوجے پنجابی چاہتا ان آکھنا پوے گا سادہ کر کے گل سمجھ آ جاوے کہ شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے ویڑے ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہے تیرے کمی زہرا خدا نو سجدے کرن دی خاطر منگنی ہے رات لمبی زہرا خدا نو سجدے کریں دے گزری کدی نہ رج کے ہے سبنی زہرا اور خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پترہ دا کمی زہرا دوستانی دی وقار میرے آقا نے فرمایا جس میرے نال پیار کیتا تے میرے دعا بیٹا امام حسن تے حسین نال پیار کیتا وَأَبَاهُمَا انہاں دے بابا حضرت علی المرتضیٰ نال پیار کیتا وَأُمَّهُمَا انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نال پیار کیتا دوستانی دی وقار میرے آقا نے فرمایا ان اجر کی ملے گا ان بدلہ کی ملے گا انعام کی ملے گا فرمایا کانا مئی درجاتی فی الجنہ فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا میرے نال پیار کرے گا میری آل بیت نال پیار کرے گا مولا علی نال پیار کرے گا سیدہ فاطمہ نال پیار کرے گا مولا حسن نال پیار کرے گا مولا حسین نال پیار کرے گا یا رسول اللہ اجر کی ملے گا فرمایا جدو قیامت والا دن ہوئے گا رب جنت میں جتھے میں محمد نو جگہ عطا کرے گا اوتھے ہی رب تعالیٰ ان بھی جگہ عطا کر سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اوتھے ہی رب تعالیٰ اس نو بھی اوتھے ہی رب تعالیٰ اس نو بھی جگہ عطا کرے گا دوستانی دی وقار پھر پتہ چلیا کہ اہل بیت نال محبت کرنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ ایسا فعل ہے ایسا کام ہے محبت بندہ اہل بیت نال کرتا ہے خدا دی قسم خوش آمنہ دا لال ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوش آمنہ دا لال ہو جاتا ہے اور خدا دی قسمیں جس فعل تے میرے مصطفیٰ خوش ہون رب تے خوش ہو سے ویڑے ہو جاتا ہے یہی وجہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ دے مجمع میں کھڑے ہو کے میرے آقا حسن و حسین نال محبت کی تھی صحابہ پوچھیا کملی والے تسی انہاں نال بڑا پیار کرتے ہو کدی حسن دا متھا چومدے ہو کدی حسین دا متھا چومدے ہو کدی حسن سے بوسا دیندے ہو کدی حسین نو بوسا دیندے ہو کملی والے لگدا ہے تو پترا نال بڑا پیار کرتے ہو دوتریاں نال بڑی محبت کرتے ہو بڑا قرب والا تعلق ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں انہاں نال بڑی محبت کرتا ہے میری بڑا پیار کرتا اے دورے میرے محبوب نے تے میں تعلیمی مشورہ دینا چاہنا تسی بھی انج کرے آج تو بعد انہاں دعا نال پیار کرتے رہے تسی بھی
نہ دعا نال کی کرے ہے پیار کرے تسی بھی نہ دعا نال کی کرے ہے پیار پیار کرے دوستانے دی وقار یہی وجہ خدا دی قسم اج آل سنت آل بیت نال محبت کر دینے آل بیت نال پیار کر دینے آل بیت کا نام سن کے سینے اندر ٹھڈ پہ جانی ہے وجہ کی ہے آل بیت دی محبت حقیقت وچ محبت مصطفیٰ بھی ہے محبت خدا بھی ہے محبت مصطفیٰ بھی ہے اور محبت مصطفیٰ بھی ہے اور محبت اساں کیوں نہ محبت کریے داتا صاحب علیہ رحمہ نقل فرماندے نے کہ خدا دی قسم میرے نبی حسن سے حسین نال انج پیار کیتا داتا صاحب نقل فرماندے نے ایک دفعہ امام حسین نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چادر ہوئے تے آکھیا نانا جان میرے جڑے بیلی نہ سنگی انہاں کول نے سواریاں انہاں کول کی نے سواریاں تے او سواریاں تے باندھے نے سواریاں تے سوار ہوندے نے تے انہاں تے جھوٹے لیندے نے تے نانا جان میرے کول سواری کوئی نہیں ہن ساڈے والو توجہ نال تساں جملہ سنیا تے آج تو بعد اہل بیت دے متعلق غلط فہمی رانی کوئی نہیں انشاءاللہ سینہ پھول گلاب دے پھول نال کھڑ جانا ہے دوستانے دی وقار حسین پاک آدن نانا جان میرے جڑے بیلی نے انہاں کول سواریاں نے سنگیاں کول سواریاں نے انہاں تے بیٹھ کے جھوٹے لیندے نے تے انہاں تے سفر کردے نے تے انہاں تے باندھے نے میرے آقا فرمایا حسین کی چاہنا ہے یا رسول اللہ میں نے سواری چاہیے داتا صاحب جہاں جگہ پہ لکھتا ہے داتا صاحب فرماندے نے جدو حسین پاک آکھیا نا نانا جان سواری چاہیے اور نبیاں دے امام کائنات دے بادشاہ تے رب دے محبوب حضور میرے آقا انج ہاتھ دوے تھلے لائے تے گھٹنے بھی تھلے لائے تے سواری دی طرح شکل بڑھا کے مدینے والے نبی نے حسین نو فرمایا حسین کوئی گل نہیں کہ تیرے بیلیاں کول سواریاں نے تے تیرے کول سواری کوئی نہیں آجا حسین اونا کول تے مکے دیاں سواریاں کسے کو گھوڑا ہو سیدھا کسے کول خچر ہو سیدھا کسے کول کوئی اور سواری ہو سی آجا بیٹیا تیرے رب تعالیٰ نے نبیاں دے امام دی سواری عطا فرما چاہیے تیرے رب تعالیٰ نے نبیاں دے امام دی وہ بولو جدے واسطے رسول اللہ خود سواری بنا سبحان اللہ جدے واسطے حضور خود وہ مقام ہے کوئی نہ تسی جب بچائی بیٹھو بولو بھی تانگو مقام ہے کوئی نہ وہ اس کو بڑا کیڑا مقام ہے خدا دی قسم ہے آج کسے بندے دی واقفیت ایم این اے نال بن جائے نا وہ دوجہ نہ سلام نہیں لیندہ وہ اپنا حقہ وکھرا کر لیندہ ہے تے شامی نواں دارہ بناندہ ہے تے بیٹھے بناندہ ہے ادھر کو اٹھے چلو کسے دی وزیر تے مشیر نہ بن جائے وہ دوجہ نہ سلام نہیں لیندہ دوستانی دی وقار اے تے دنیا دے ادھر 5 سال گزرے سائیاں کھٹ مار کے پر اللہ چھڑنا ہے میرے آقا کائنات دے بادشاہ کائنات دے امیر جناب والا سید تے سردار اس کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو حسین پاک عرض کی تھی نا نانا جان سواری کی ضرورت ہے دوستانے دی وقار نبیاں دے سردار زمین تے دوے ہاتھ رکھ کے حضور گھٹنے ٹکائے گھٹنے ٹکا کے میرے نبی نے فرمایا حسین سواری واسطے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں آجا محمد مصطفیٰ تیری سواری بڑھتا ہے محمد مصطفیٰ تیری سواری بنتا ہے او دا کون مقابلہ کرے جی سواری امام الانبیاء بڑھن پھر داتا صاحب نے حد کر چڑی خدا دی قسم جو داتا صاحب فرماندے نا حسین پاک پورے جناب والا جدو پشت سوار ہو گئے نا نبی پاک دی تھے آکھیا نانا جان میرے جڑے سکینہ اونا دی سواریاں دی واگ ہوندی ہے کی ہوندی ہے واگیا دے ہونا لگام آکھو واگ آکھو ڈور آکھو ساڑھی بولی چھے اترا چاہتے بولے جانے آکھے نانا جان ہونا کل واگ ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی نال جیدے دل ہوئے ہوتے ہیں چلاندے نے لہذا حضور نے فرمایا حسین کی چاہنا ہے آکھے نانا جان میری سواری دی تے واگی کوئی نہیں ایتھے دو روایتر میں دوے واری سنانا اشارہ دینا اور داتا صاحب فرمانے جدو حسین پاک عرض کی تھی نا نانا جان میرے سنگیاں دی سواری دی لگام ہوندی ہے سواری بڑی آلہ میں مل گئی سواری بہت اچھی دل گئی ہے کائنات جو ہے سواری دا جوڑ کوئی نہیں پر لگام نہیں
داتا صاحب فرمانے حضور سرخ رنگ دا دھاگا آنج اپنے منہ میرے نبی نے پایا تے آنج دھاگا پیچھے کٹ گیا میرے نبی نے حسین نو پکڑا کے فرمایا حسین چل تیرے سنگیاں دی سواری دی لگام ہوندی ہے فرمایا آ تیری لگام میں جویں دل نہیں آئی مردہ جا محمد مردہ جائے گا دوجی سنو روایت ایک جو ہے داتا صاحب نے لکھا دھاگا اور دوجی چاہوں ہے روایت جو جو حسین پاک سواری دی لگام منگی میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حضور نے اپنی زلفہ مبارک اگے کر کے فرمایا حسین کی ہویا جا تیرے کو بات کوئی نہیں اور لگام کوئی نہیں فرمایا حسین چل محمد دیا زلفہ پکڑ لے آج محمد دیا زلفہ ہی تیرے واسطے باغ لگا سبحان اللہ یہ عظمت والے حضرات ہیں جنہوں سواری کی لوڑ پوے رب تعالیٰ اپنے محبوب دے کندھے عطا فرمانا رب تعالیٰ اپنے محبوب دے کندھے عطا فرمانا ہے دوستانے دی وقار آخری حدیث مبارکہ ایک باری میرے نبی پاک آپ دا معمول ہے اکثر کدی حضور امام حسن پاک نے موڑے دے مانا تے مدینے دی گلیاں چ میرے نبی ٹھوڑ پانا مدینے دی گلیاں چ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنا کدی حسین پاک نو بٹھانا تے باہر نکلنا دوستانے دی وقار میرے آقا اپنے نواسے نو کندھے تے بٹھایا تے جدو مدینے دے گلی چ نکلے نا سانے آئیو دان میں سنانا کیے تے تسا سننا کیے داڑی توجہ ہی کوئی نہیں بولتے کوئی نو بالکل ذرا اندازہ لاؤ آج دا نانا دوترے چاہے جو موٹے تے بھاگے سونے کپڑے ہون سونی شکل ہوئے دوترے دی شکل سونی ہوئے تے کیڑا منظر سونا لگتا ہے ذرا اندازہ لاؤ نا گلی ہوئے مدینے دی گلی ہوئے داڑی چوپتے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے داڑی سانے والو کمالو تسی ہے او پھالیوں میں تسا صبح صبح بجایا ہے پیریڈ میں میرے گسائن ہے تیرے دی ماشاءاللہ پہ وہ جو فریج جو بندہ ہوندہ ہے پیا سنو گلی ہوئے مدینے دی کندہ ہوئے امام الانبیاء دا تے بیٹھا ہوئے جنتی جوانا دا سردار گلی مدینے دی کندہ امام الانبیاء دا سوار جنتی جوانا دا سردار جدو میرے نبی لے کے نکلے نا حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے ویکھ کے حسین پاک میں کیا اے حسین نعم المرکب آکھیا حسین تیری سواری بڑی سونی ہے تیری سواری بڑی سونی ہے کمال تیری سواری کمال تیری سواری ہے بڑی سونی تیری سواری ہے دوستانے دی وقار حضرت عمر فاروق دا جملہ جدو میرے تھے تیرے نجبال نبی نے سنیا مدینے والے مصطفیٰ نے سنیا حضور رک گئے فرمایا عمر گال تیری بالکل ٹھیک ہے سواری بڑی سونی ہے نبی آدھا سردار سواری بڑیا بیٹھے فرمایا نعم الراکب عمر سواری سونی ہے پر اتے نگاہ کر کے بیٹھنا سوار بھی کوئی عام نہیں سوار بھی رب تعالیٰ نے بے مثال ہی بنایا ہوا ہے سوار بھی رب تعالیٰ نے بے مثال ہی سوار بھی رب تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے دوستانے دی وقار آئی دی گفتگو تو پتہ چلیا کہ اہل بیت اطہار او عظیم ہستیاں نے جنہاں نال محبت کرنا جنہاں نال پیار کرنا جنہاں دی غلامی اختیار کرنا ایک ایسا پھیل ہے کہ انہاں نال ایک لمحے دی محبت ہوئے حب اہل بیت محمد خیر من عبادت صلاۃ میرے آقا دے صحابی فرماتے نے اہل بیت دی ایک لمحے دی محبت ہوئے اور رب دی ایک سال دی بے ریا عبادت نال افضل والا ہے دوستانے دی وقار دوجہ یہ پتہ چلیا کہ اے او عظیم لوگ نے اگر انہاں نال بغض رکھیا جائے اگر انہاں نال ویر رکھیا جائے اگر دشمنی رکھی جائے ساری زندگی بندہ کعبے اندر رہے حرم وچ رہے تے ساری عمر نمازاں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے حجاں کرتا رہے زکاتاں دیندا رہے تے مرے نہیں کعبے دے اندر جنت دی خوشبو بھی سونگ سکدا خوشبو بھی سونگ سکدا خوشبو بھی سن سکتا سنو امام فخر الدین رازی نے انما یرید اللہ دے تحت حدیث مبارکہ نقل کی تھی ہے آپ پر لیکن اگر محب ہوئے آل بیت نال محبت کرنے والا آل بیت نال پیار کرنے والا آل بیت کی غلامی اختیار کرنے والا کہ امام فخر الدین رازی نقل فرما دے رہے میرے نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل
محمد ماتا تائبا من ماتا علی حب آل محمد قد مستقبل الایمان من ماتا علی حب آل محمد قد داخل الجنہ من ماتا علی حب آل محمد فقد فقانما ماتا شہیدہ. میرے نبی نے فرمایا جیڑا میری اولاد دی محبت چو مریا دنیا اتو توبہ دی حالت میں مریا, جیڑا میری آل بیت دی محبت چو مریا دنیا چو ایمان دی حالت چو مریا, جیڑی میری آل بیت دی محبت چو مریا کامل ایمان لے کے مریا, جیڑا میری آل بیت دی محبت چو مریا جدو قبر چو جاوے گا رب قبر اندر جنت دے دروازے کھول دے گا. رب قبر اندر جنت دے ہون آخری جملہ ہے, ہون بولیا ہے, ہون نہ بولے ہو تو ساری عمر میں دو خلاصی دا گال ختم کر لگا. سارے انہوں افضل موت کیڑی ہے؟ شہادت دی. کیڑی افضل موت ہے؟ امام حسین پاک کو اللہ تعالیٰ نے کی عطا فرمایا؟ بولو بولو شہادت. سب انہوں افضل موت ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام بھی دی خواہش کرتے رہے, حضور بھی خواہش کرتے رہے اتنی اعلیٰ موت ہے. دوستانے دی مقام اے او موت ہے اور اعلیٰ درجہ ہے جیڑا حسین پاک کربلا دے میدان چو جا کے لیا ہے, 72 افراد قربان کر کے لیا ہے. لیکن خدا دی قسم میرے نبی نے غلاموں میں 100 کا عمل دسن لگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ میری آل بیت نال محبت کرے گا, آل بیت نال پیار کرے گا, آل بیت کی غلامی اختیار کرے گا, میرے آقا نے فرمایا من ماتا علی حب آل بیت محمد ماتا شہیدہ. فرمایا چاہے وہ گھر چو مرے, دکان چو مرے, مکان چو مرے, بیماری چو مرے, ایکسیڈنٹ چو مرے, کسی حوالے نہ مرے گا رب ان عام موت نہیں شہادت والی موت عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سب نو حضور دے گھر والا دی محبت عطا فرمائے, حضور دی آل بیت دی محبت عطا فرمائے. جس حوالے نال محفل پاک عظمت والدین اتنی بڑی نعمت رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم والدان مسلمان. فرمایا جس بندے دے والدین مسلمان ہوں کی ہوون مسلمان, بولو اوکے سوکے ہو کے بولو, جیڑا بہت ہویا میری ذمہ داری محفل دے دوران بولو کی ہوون مسلمان ہوون. ما من مسلم والدان مسلمان. فرمایا دووے ہون مسلمان کلمہ گو ہون, ماوے دوستانے دی وقار تہجد گزار نہ ہون, بالے نیک نہ ہون, بالے متقی نہ ہون. فرمایا دووے مسلمان ہون, دووے ہون یا انہاں چو ایک زندہ ہوئے. تے فرمایا ناظر الیہما ناظر الرحمہ. فرمایا جیڑا چنگے مقدر علا پتر تے چنگے نصیب آئی تھی کی کرے؟ فرمایا محبت دے نال, پیار دے نال تے عشق دے نال اپنے ماں باپ دا صرف چہرہ دیکھے گا. میرے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کاتب اللہ حجتین مبرورتین او کما قال علیہ السلام. فرمایا ایک دا ویکھیا تے ایک, اگر تم آدھا چہرہ صرف محبت دی نگاہ نال ویکھے گا میرے نبی نے فرمایا رب 2 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان کتنے اللہ. مقبول حجاں دا من موج ہے کہ نہیں کی اجے 10 لاکھ روپیہ پہ لگتا ہے تے جدے والدین ٹور گئے معلوم ہویا 20 لاکھ دے گھٹے ہے. ایک واری ویکھیا جے دوواں دا 2 حجاں دا لبے تے دینے اچھا اگے حدیث پوری کر کے ختم. جدو صحابہ سنیا صحابہ دے دل خوش ہو گئے تے کھڑے ہو کے عرض کیتی کملی والیا کیا واقعی یہ ثواب ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں. اور صحابی عرض کیتا وَإِن نَظَرَ مِئَ مَرَّةٍ یا رسول اللہ کو چنگے مقدر والا, اچھے نصیب والا, چنگے بخت والا پتر یا تھی او دیاری 100 باری ماں پہ ہوتا جے چہرہ دیکھ لگے. اے فضیلت سن کے مقام سن کے دنیں 100 باری ماں باپ دا چہرہ دیکھ کے کیا 100 باری 100 مقبول حجاں دا ثواب لبے گا؟ میرے آقا مسکرائے, مسکرا کے فرمایا تیرے ذہن جو خیال آگئے وہ کیا رب دے خزانے کو کمی آ جائے گی؟ فرمایا نا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا میرے رب دے خزانے ختم ہون والے نہیں. فرمایا اگر کوئی 100 باری دیکھے گا میرا رب 100 ہی مقبول حجاں دا ثواب عطا فرمائے. دوستانے دی بات
یہ اتنی بڑی نعمت نے والدین انہاں دا جانا سارا ہے جڑا کبھی پورا ہو سکتا نہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ بھائی منشا صاحب اور جتنے تسی دوست لائے بیٹھے ہو جنہاں دے والدین فوت ہو چکے ہیں عزیز و کارک جتنے اللہ سب کی بخشش فرمائے اللہ تعالیٰ دھان میں سب محمد کی توفیق آمین